نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج دروس عقائد کی اس نشست میں ہم امت کے اس اہم ترین عقیدے پر گفتگو کریں گے کہ جس عقیدے کا نام عقیدہ تسلسل امت ہے۔ امت کا تسلسل کیا چیز ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھنے والا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ سابقہ امتیں جب نبوتیں جاری تھیں، انبیاء کرام علیہم السلام آتے جاتے رہتے تھے، تب امتیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو امت بنی ہے، جیسی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی ہے، اب اس کی پیروی اور اس کی اقتداء اور اسی امت کا تسلسل تمام کائنات کی بقا تک باقی رہے گا۔ اب کوئی نیا نبی آ کر اس امت کے اس تسلسل کو نہیں توڑ سکتا۔ یعنی جس طرح پہلے نبیوں کے بعد دوسرا ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر نسل انسانی کے اس قافلے کو نئی پہچان دے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ دین عیسوی کہلوایا، دین موسوی کے بعد۔ لیکن اب قیامت کی صبح تک کوئی بھی ایسا نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی رسول آنے والا نہیں ہے جو اس امت کی اس پہچان کو ختم کر دے، جو پہچان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ اور کوئی دن اس امت پر ایسا نہیں آئے گا جس میں بحثیت مجموعی یہ امت اپنے ماضی سے ٹوٹ جائے۔ یہ ماضی سے اپنے پیغمبر سے جڑی ہوئی وہ امت ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کی وہ اینٹ ہیں جو آخری اینٹ ہیں جن سے اللہ نے قصر نبوت کو مکمل فرمایا، تو اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصر امت کی وہ پہلی اینٹ ہیں جس پر اس امت کا محل تعمیر ہوا۔ اب حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا یہ فرمانا خیرکم کرنی، تم میں جو بہترین زمانہ ہے، تم میں جو اچھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمہارے زمانوں میں بہترین زمانہ وہ ہے جس میں جو میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد والا اور پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے۔ تو یہ تسلسل قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، یہ تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ اب اگر قیامت کے دروازے پہ کوئی امت دستک دے گی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت دستک دے گی، یا جن پر قیامت قائم ہوگی یا جو قیامت کی دروازے کو دیکھیں گے وہ یہی امت ہے۔ اب ان کا کوئی بھی ان کی پہچان، ان کا مذہب، ان کا دستور، ان کی قیادت کچھ بھی اب تبدیل ہونے والا یا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ امت ایک قومی تسلسل میں چلی آ رہی ہے، جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر اشارہ فرماتے ہیں، ائمۃ نقتدی بمن قبلنا و یقتدی بنا من بعدنا، پہلے لوگوں کی پیروی ہم کریں گے، پیچھے والے ہماری پیروی کریں گے، اور یہ امت اسی تسلسل میں چلے گی۔ یہ امت مسلسل امت ہے، اس میں کسی بھی دور میں ایسا انقطاع نہیں آتا کہ اس کا حال اس کے ماضی سے کٹ جائے اور یہ امت ایک آوارہ کٹی ہوئی پتنگ جیسی ہو جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ تو یہ ایک امت کا تسلسل ہے۔ جس طرح ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس امت کے آخری امت ہونے پر بھی ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں، یعنی میرے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہے، میں اور میری امت۔ اب ہمیں جو آگے ملنے والی چیز ہے وہ کوئی نئی نبوت نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں ہے، بلکہ ملنے والی نئی چیز جو ہمیں ہے وہ قیامت ہے، جس سے ہم ملیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی نیا پیغام، نئی نبوت، نئی شریعت اب اس امت میں آنے والی نہیں ہے، اور نہ یہ امت بحثیت مجموعی کبھی گمراہ ہوگی۔ اور اس لیے کہ اس کی گمراہ اگر اس امت کو سفر کے دوران کسی بھی موڑ پر گمراہ مان لیا جائے تو اس امت کا ماضی سے تسلسل ٹوٹ جائے گا، یہ امت اپنے ماضی سے کٹ جائے گی۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ کا، ان لوگوں نے ایک نیا موقف نسل انسانی کے سامنے پیش کیا کہ جب اس نے اپنی دعوت کو بحثیت نبوت کے پیش کیا، اس وقت پوری دنیا میں ایک احتجاج ہونا ایک فطری بات تھی، لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا، چونکہ اس آواز کے لیے نہ ہم ذہنی طور پر تیار تھے، نہ ہماری ایسی کوئی رہنمائی کی گئی تھی کہ میرے بعد کس طرح کا نبی آئے گا، پیدا ہوگا، اس کی تم پیروی کر لینا۔ سابقہ امتیں ذہنی طور پر اپنی تربیت کے اعتبار سے نئے نبی کے استقبال کے لیے تیار ہوتی تھیں،
اور ہم نئے نبی کے استقبال کے لیے تیار نہیں کیے گئے، بلکہ اس امت کی ایک الگ سے ذہن سازی کی گئی ہے، اس کو الگ سے سانچے میں ڈھالا گیا ہے کہ پہلی امتیں اجرائے نبوت والی تھی، تم ختم نبوت والے ہو، تم لوگوں نے کسی بھی نئے مدعی نبوت کی آواز پہ کان نہیں دھرنے، اس کی طرف دیکھنا تک بھی نہیں ہے، اور اس کی آواز کو، اس کے پیغام کو اس مشن ختم نبوت کے لیے، اس امت کے لیے زہر قاتل جاننا ہے۔ تو اس کی آواز پر امت جب ایک دم بے چین ہوئی اور اس فتنے کو دبانے کے لیے فکر مند ہوئی، تو مرزا غلام محمد قادیانی کے بعض مخلصین نے اسے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کا نام اگر ختم کر دیا جائے، آپ کا جو پیغام ہے اسلام کی خدمات بقول ان کے، اسی کو اگر ہم یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں عام کریں تو کیا خیال ہے؟ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا، مجھے چھوڑ کر کیا تم مردہ اسلام کا، جو پہلے کا مردہ اسلام ہے، اس کا تعارف دنیا کو پیش کرو گے؟ میرے بغیر کون سا اسلام ہے؟ اس کے بغیر تو اسلام مردہ ہے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام محمد قادیانی تک کا جو دین تھا وہ سارے کا سارا دین مردہ ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو امت کے تسلسل کے خلاف ہے۔ جس طرح امت کے تسلسل کو ختم کر کے انہیں مردہ یا کافر قرار دینا یہ کفر ہے، یہ بے نہی ایسے ہی کفر ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسل انسانی کا خوش قسمت ترین طبقہ جو اس امت کا فرد ہے، امت کے افراد ہیں، جن کو اللہ نے 4 بار براہ راست پکارا ہے، 4 بار ان کو براہ راست آواز دی ہے، اور اس آواز کا مصداق صرف رسول اللہ کی امت بنی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب لکم علیکم دینکم۔ یہ کم کی تمام جو ضمیریں ہیں یہ خطاب کر رہی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ یہ رسول اللہ کی تیار کردہ جماعت کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ ان سے 4 بار براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ اس امت کو اب ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب خدا سے ہم کلامی بھی اس امت کی ہو چکی، اب اس کے بعد کوئی ایسی امت آنے والی نہیں ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوگا۔ لہٰذا عقیدہ تسلسل امت کہ امت کو مسلسل جاننا، زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی لمحے پر امت کا انقطاع نہ ماننا، کئی امت منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امت کے تسلسل کا انکار کرے اور کہے کہ نہیں فلاں موقع پہ یہ امت ختم ہو گئی تھی، یا فلاں موقع پہ یہ امت گمراہ ہو گئی تھی، یا فلاں ایک کے نہ ماننے کی وجہ سے پوری امت کافر ہو گئی ہے، تو ایسا شخص خود کافر ہو جائے گا بے نہیں، اسی طرح جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسلسل امت ماننا کہ رسول اللہ سے لے کر صبح قیامت تک اور صبح قیامت سے اللہ کے دربار میں حاضری تک اس امت کا تسلسل ٹوٹنے والا نہیں ہے، کہ تسلسل ٹوٹتا ہے نئے نبی کے آنے سے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ بھی پہلی نماز آتے ہی پہلے نمبر پہ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اب امامت ان کی شروع ہو چکی ہے، اب ان کا دور شروع ہو رہا ہے، تو وہ پہلی نماز ہی اس امت کے فرد کے پیچھے پڑھ کر نسل انسانی کو جو پیغام دے دیں گے کہ نہیں، دور اسی امت کا ہے، زمانہ اسی امت کا ہے، اسی امت کا تسلسل ہے۔ اب بعد میں کوئی سابقہ نبی بھی آ جائے تو امتی نبی کی حیثیت سے آ کر نبوت کے منصب پر رہے گا، منصب پر رہنا اور بات ہے، لیکن اس کا دور نبوت چونکہ ختم ہو چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور نبوت نہیں ہے، اب ان کا آنا بحیثیت ناصر امت محمدیہ ہے کہ امت محمدیہ کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے، اس لیے اب ان کا دور ختم ہو چکا۔ اب وہ آئیں گے تو اس امت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے کہ اس امت کا تسلسل متاثر نہ ہو جائے۔ لہٰذا کوئی بھی اگر ایسی آواز آپ سنیں جس میں یہ کہا جائے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو نام ماننے والے سارے کافر معاذ اللہ اور یہ امت کا تسلسل ٹوٹ رہا ہے، یا فلاں کو نام ماننے سے پوری امت گمراہ ہو گئی، تو ایسے تمام نظریات عقیدہ تسلسل امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ سارے نظریات کفریہ ہوں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جس طرح اب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے، انہی کے دور نبوت میں دنیا ختم ہوگی، انہی کے دور نبوت میں قیامت قائم ہوگی، انہی کے دور نبوت میں حشر بپا ہوگا، بالکل اسی طرح یہ امت بھی یہ ساری کارگزاری اپنی ڈیوٹی کے دوران دیکھے گی، ایکسپائر ہونے کے دوران نہیں دیکھے گی، منسوخ ہونے کے دوران نہیں دیکھے گی۔ اب آگے آنے والا ظہور دجال ہے، یا فلاں ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، حضرت مہدی کا نکلنا ہے، یہ سارے مارکے، سارے واقعات
اس امت کی آن ڈیوٹی واقعات ہیں، ہمارے بالکل اپنے منصب پر موجود ہونے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں۔ ہم منسوخ امت کی حیثیت سے قیامت کا سامنا نہیں کریں گے، منسوخ امت ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے نبی بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انہ قد حاضر الجوم، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب نبی حاضر ڈیوٹی ہے تو یہ امت بھی اب ہمیشہ حاضر ڈیوٹی رہے گی، کبھی بھی ایکسپائر یا ریٹائر یا کسی بھی طرز پر اس کے اوپر اس کا یعنی منصب ختم نہیں ہوگا، آخر الامم ہونے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پیغمبر کی نبوت مسلسل ہے اور پیغمبر کی یہ امت بھی اسی طرح مسلسل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔